ہمارے پاس یہاں ایک گراف بنا ہوا ہے جس پہ مختلف حصوں پہ نشانات لگائے گئے ہیں، اور ہمارے پاس سوال ہے سامنے موجود حصوں میں سے مندرجہ ذیل کی نشاندہی کریں جو کہ اس بازار میں ٹیکس کے بعد سامنے آئے ہیں۔ صارف کا اضافی فائدہ، پیداواری کا اضافی فائدہ، ٹیکس سے ملنے والا فائدہ اور پورے کا پورا نقصان۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو روک کر اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اس سوال کو مل کر حل کرتے ہیں۔ ہم ٹیکس کے بعد سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر ٹیکس سے پہلے کیا ہو رہا تھا۔ تو یہاں فراہمی کا کرو ہے، مانگ کا ہے، قیمت اور مقدار توازن ہے، جس کی وجہ سے اس قیمت والی لکیر کے اوپر اور مانگ کی لکیر کے نیچے آیا ہمارا اصلی والا صارف کا اضافی فائدہ، اور پیداواری کا اضافی فائدہ آیا ادھر، یعنی فراہمی کے کرو کے اوپر اور اس قیمت توازن والی لکیر کے نیچے، اور یہ پورے کا پورا تکون بنا تھا ہمارا ضرورت سے زیادہ والا فائدہ، اور یہ سب کچھ تھا ٹیکس سے پہلے۔ لیکن اس سوال میں ہم سے ٹیکس کے بعد کی صورتحال مانگی گئی ہے، پہلے کی نہیں۔ تو پھر یہاں کیا ہوا ہے؟ اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ یہاں فی یونٹ ٹیکس لاگو کیا گیا ہے تو ہمارے سامنے ہے کہ فراہمی کا کرو اوپر کی طرف چلا گیا، ہمارا مانگ کا کرو وہی ہے، اور یہ آیا توازن کا نقطہ، جس کے باعث ہمارے سامنے نئی قیمت توازن اور مقدار توازن آ گئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیکس کے بعد والے صارف کے اضافی فائدے کی۔ تو جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ ہوتا ہے قیمت والی لکیر سے اوپر اور مانگ کے کرو کے نیچے والا حصہ، تو یہ پورا والا حصہ ہو گیا صارف کا اضافی فائدہ ٹیکس کے بعد۔ اب بات کرتے ہیں پیداواری کے اضافی فائدے کی۔ تو ٹیکس میں بڑھاوا پیداواری کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ تو صارف ادا کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تو ٹیکس کا حساب کتاب ہی الگ ہوتا ہے۔ تو پیداواری کو تو اپنے مال پہ اس پرانی والی قیمت کے حساب سے پیسہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بنے گا ہمارا پیداواری کا اضافی فائدہ۔ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس سے ملنے والے فائدے کی تو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اب ضرورت سے زیادہ والے فائدے میں کافی سارا حصہ بچ گیا، اور یہ باقی کا سارا حصہ وہ ہوگا جو کہ حکومت کے حصے میں چلا جائے گا۔ اگر پیداواری کو اپنا والا ٹیکس نہیں دینا ہوتا تو اس کو یہ حصہ مل جاتا، اور اگر صارف کو نہ دینا پڑتا تو اس کو۔ لیکن اب چونکہ دونوں کو ہی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو یہ حصہ یعنی اتنی مقدار اور اتنی قیمت والا حصہ ہو جائے گا پورے کا پورا حکومت کا حصہ۔ پورے کا پورا نقصان دیکھنے کے لیے ہم پرانے والے ضرورت سے زیادہ والے فائدے کو تفریق دیتے ہیں نئے والے سے۔ تو جو حصہ بچتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو حصہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے ڈیڈ ویٹ لاس، یا پورے کا پورا نقصان۔ تو پہلے تو فائدہ یہ پورا تکون تھا، اور ٹیکس کے بعد بس یہ والا حصہ ہے، تو مطلب یہ جو ٹکڑا بچ گیا یہ ہے ہمارا پورے کا پورا نقصان، اور یہ سوال حل ہو گیا۔